السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے سب دروازے کھول دے۔ فیس بک میں گاہے گاہے اچھی چیزیں سننے کو بھی ملتی ہیں۔ میں نے ایک کلپ سنا، مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین اور مستمعین کے ساتھ اسے شیئر کروں، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ رشتہ دار کون ہوتا ہے۔ ویسے تو بھائی، بھانجا، بھتیجا، چچا اور خالہ، یہ سارے رشتہ دار ہیں، اعزا و اقربا ہیں، بڑے پیارے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، اور کزن وغیرہ، یہ سارے قریبی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں کاغذی طور پہ اور قانونی طور پہ اور خاندانی طور پہ۔ لیکن وہ حقیقت بات ہے جو اس کلپ میں بیان کی گئی ہے کہ رشتہ دار وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ ہو، جو آپ کی خیر خواہی کرے، آپ کا بھلا کرے، جو آپ کے لیے بہتری آسان کرے۔ رشتہ دار وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو۔ آپ کو خوشی ملی ہے، اس سے اپنی خوشی نہ سنبھالی جائے۔ اور تیسری خوبی یہ ہوتی ہے رشتہ دار کی کہ وہ پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کسی موڑ پہ آپ سے کوئی کمی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو وہ اسے اچھالتا نہیں۔ تو بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی کہ ایک شادی کے موقع پر کھانا کم پڑ گیا، تو ایک رشتہ دار کو جو کھانا دیا گیا وہ تھوڑا سا ہلکا تھا۔ جب ہلکا کھانا اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ کیا دے رہے ہیں، اس میں گوشت نہیں ہے، اس میں قیمہ نہیں ہے۔ تو میزبان رشتہ دار کہنے لگا، بھائی مجھے معاف کریں، میری غلطی ہے کہ میں آپ کو رشتہ دار سمجھتا تھا، لیکن آپ تو عام مہمان ہیں۔ تو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ رشتہ داری کا حیا کیا کریں، رشتہ داری کا لحاظ کیا کریں، رشتہ دار کی پردہ پوشی کیا کریں، رشتہ دار کی خیر خواہی کیا کریں، رشتہ دار کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوا کریں۔ آج ہمارے بڑے بڑے معصوم رشتے عذاب کیوں ہیں؟ منافقت کی وجہ سے۔ بڑے بڑے پیارے رشتے حسد کی وجہ سے عذاب بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے معصوم رشتے وبال کیوں ہیں؟ بہتان بازی کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے۔ رشتہ دار کا چغل خور نہیں ہوتا۔ رشتہ دار کے ساتھ منافقت نہیں کرتا۔ رشتہ دار کو ذلیل نہیں کرتا۔ ایسا رشتہ دار غدار تو ہو سکتا ہے، وہ رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رشتہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ نوازے تو رشتہ داروں کو بھی اللہ نوازنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ داروں کی تکالیف کے باوجود ان کے ساتھ اللہ احسان کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی رشتہ دار کی تکلیف کے باوجود اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے غیب کے سارے خزانے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس چھوٹی سی نصیحت کو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔